السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ جہانگیر ترین اور عمران خان میں ٹھنی ہوئی ہے ابھی بھی جو توقع تھی کہ دونوں میں صلح ہو جائے گی، قربتیں ہو جائیں گی، آثار نظر نہیں آ رہے ایسے۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ وقت پاس کر رہے ہیں، ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ میں نے جو پرائم منسٹر ہاؤس میں آج جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کے متعلق جب پتہ کیا تو پتہ چلا کہ عمران خان صاحب کچھ سنجیدہ نہیں ہیں مسئلے کو حل کرنے میں، وہ وقت پاس کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور جہانگیر ترین صاحب بہت زیادہ سنجیدہ ہیں۔ جہانگیر ترین صاحب اپنے مستقبل کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کا مستقبل سب کو پتہ ہے، جہانگیر ترین صاحب اپنے مستقبل کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، کیا ہو سکتا ہے آگے جا کر، وہ کس کے قریب جائیں گے اور عمران خان صاحب کا کیا ہوگا۔ پہلے بات کریں گے جو ملاقات ہوئی ہے، ملاقات کے متعلق جو خبریں سامنے آئی ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ، وزیر اعظم صاحب کے ساتھ۔ ان کی ہی جماعت کے ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی نے ملاقات کی ہے اور انہوں نے جہانگیر ترین کے خلاف ہونے والی جو کارروائی ہے اس کو انتقامی کارروائی قرار دیتے ہوئے وزیر اعظم صاحب سے وقت مانگا تھا، اور عمران خان صاحب نے وقت دیا۔ راجہ ریاض کی قیادت میں، یا راجہ ریاض ان میں سینئر تھے سب سے، تو وہ فرنٹ پہ رہے ہیں۔ تو وہ ملاقات ہوئی اور ملاقات میں جیسے میں نے آپ کو پہلے گزارش کی تھی کہ جو ایجنڈا تھا، ایجنڈا میں یہ تھا کہ ایک تو صاف شفاف تحقیقات ہو، اور دوسرا یہ کہ شہزاد اکبر کو اس معاملے سے دور رکھا جائے، کیونکہ جہانگیر ترین صاحب کے خیال میں شہزاد اکبر صاحب جو ہیں احتساب کے معاون، وہ اس سارے معاملے میں جو کچھ ہو رہا ہے، ترین صاحب اس کو سازش کہہ رہے ہیں، تو ان کا خیال ہے کہ جو سازش ہے اس سازش میں جو بنیادی کردار ہے وہ شہزاد اکبر صاحب کا اور اعظم خان صاحب کا ہے۔ اور فوری طور پر جو آج ملاقات ہوئی ہے اس ملاقات کے متعلق میں نے کل بتایا تھا جیسے کہ وہ شہزاد اکبر صاحب پہ نزلہ گرے گا، ان کو ہٹانے کی بات ہوگی۔ تو ملاقات کے متعلق جو ٹھوس چیز سامنے آئی ہے، جو اون بھی کی، راجہ ریاض نے بھی کی ہے اور نذیر چوہان جو MP ہیں انہوں نے بھی کی ہے، انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جناب ہم نے وزیر اعظم صاحب کو کہا ایک تو صاف شفاف تحقیقات کروائیں اور دوسرا شہزاد اکبر کو اس معاملے سے دور رکھیں۔ اب وزیر اعظم صاحب نے کہا جناب مجھ پر یقین رکھیں، میں اچھا ہی کروں گا، انصاف ہی ہوگا۔ اور پھر کمیشن کا مطالبہ تھا کہ کمیشن بنایا جائے، کوئی عدالتی کمیشن، تو وہ وزیر اعظم صاحب نے فوری طور پر مسترد کر دیا مطالبہ۔ لیکن وزیر اعظم صاحب نے بیرسٹر علی ظفر، سینیٹر بیرسٹر علی ظفر صاحب کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ وہ دیکھیں کہ جہانگیر ترین صاحب کی شکایات، ان کے دوستوں کی شکایات درست ہیں، FIA کوئی واقعی کوئی غلط کام تو نہیں کر رہا وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی چیز۔ اب یہ سارا کچھ جو آج ہوا، اس میں جب میں نے پتہ کیا کچھ وزیر اعظم ہاؤس کے اندر دوستوں سے، کچھ باہر جو بیٹھے وزیر اعظم ہاؤس سے، وزیر اعظم ہاؤس میں کبھی رہے اب نہیں ہیں، اور انہوں نے بھی ظاہر ان کے بھی ذرائع ہیں، تو انہوں نے ان سے جب میری بات ہوئی تو پتہ چلا کہ پرائم منسٹر صاحب نے، وزیر اعظم صاحب نے ایک سوچے سمجھے ہوتا ہے جو منصوبہ تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن ایک سوچی سمجھی سنجیدہ ایک رائے کے تحت یہ کیا ہے کہ جناب ان کو انگیج کریں، کیونکہ جہانگیر ترین صاحب نے جس طرح اپنی اسٹرینتھ شو کر دی تھی تو ان کو انگیج کیے بغیر نہیں رہا جا سکتا تھا۔ اس چیز کا ثبوت جہانگیر ترین صاحب کے ساتھیوں کی ملاقات سے پہلے کامران خان صاحب کے ٹویٹ کے ذریعے بھی آ گیا۔ کامران خان صاحب صحافی کم وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ثنا خواں، اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کے خوش آمدی اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کی پالیسیوں کے سب سے بڑے وہ کیا ہوتے ہیں، خیر خواہ، پالیسیوں کے سب سے بڑے پروپیگنڈا کرنے والے اور سب سے بڑے خیر خواہ سمجھے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے جو ٹویٹ کیا، وہ ٹویٹ اس کا میں ذرا بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ جناب جہانگیر ترین صاحب کے پاس اس وقت پاکستان کی ایک بڑی سیاسی حقیقت بن چکے ہیں، ان کے گروپ میں 33 کے قریب 30 سے زیادہ ارکان ہیں، 11 قومی اسمبلی کے اور 22 صوبائی اسمبلی کے 33 ارکان ہیں، اور یہ پاکستان کی سیاست کا ایک چوتھا بڑا گروپ بن چکا ہوا ہے۔ اور اب یہ جس طرف جائے گا حکومت کو ڈھیر کر دے، حکومت کو ڈھیر بھی کر سکتا ہے اور حکومت کو چلا بھی سکتا ہے۔ لہٰذا وزیر اعظم صاحب سے انہوں نے گزارش کی ہے، ہاتھ جوڑ کے کی ہے، اس سے زیادہ کا میرے پاس ثبوت نہیں ہے، تو ہاتھ جوڑ کے انہوں نے وزیر اعظم صاحب کو گزارش کی ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کے گروپ کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے جوش سے نہیں ہوش سے کام لے۔ تو عمران خان صاحب نے ہوش سے ہی کام لینا تھا، تو وہ جو میں گزارش کر رہا تھا کہ وہ جو مجھے پتہ چلا کہ خان صاحب نے فیصلہ کر رکھا تھا کہ ان سے ملاقات کرتے ہیں، ملتے ہیں، مگر ان کے ساتھ وہ جو مطالبہ ہے وہ نہیں مانا جائے گا، ٹائم پاس کیا جائے گا، اور ٹائم پاس کرنے کے لیے پھر بیرسٹر علی ظفر صاحب کی ذمہ داری لگی ہے، کچھ ذمہ داری گورنر پنجاب کی لگی ہے اپنا چودھری محمد سرور صاحب کی، تو وہ جو غلام سرور صاحب کی، تو وہ دونوں اب انگیج کریں گے جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ۔ لیکن یہ پتہ جہانگیر ترین صاحب کو بھی ہے
کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا، کیا ہو سکتا ہے۔ اس لیے انہوں نے عمران خان صاحب کے پاس جانے سے پہلے اپنی ساری پلاننگ بھی کر لی، اور ان کو اندازہ تھا کہ جو رد عمل آئے گا وہ کیا ہوگا۔ وہ رد عمل شاہ محمود قریشی کی تقریر کی شکل میں آ گیا تھا۔ تو بہرحال اب جہانگیر ترین صاحب جس مسئلے کے لیے انہوں نے بھیجا تھا اپنے دوستوں کو، وہ بظاہر ابھی تک خبروں اور ابھی تک کی ذرائع جو بتا رہے ہیں اس کے مطابق وہ مسئلہ ان کا حل نہیں ہوا۔ اب یہ مسئلہ اگر حل نہیں ہوا جہانگیر ترین صاحب کا، تو اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ ابھی یہ ہوگا کہ جہانگیر ترین صاحب بھگتیں گے، مقدمات ہوں گے، FIA، یہ وہ سارا ایک ٹینشن ہوتی ہے مقدمات کی، کاروباری آدمی اپنا کاروبار ڈھنگ سے نہ کر سکے، پریشانی ٹینشن ہوتی ہے، وہ جہانگیر ترین صاحب کو ہوگی۔ سیاسی فیوچر میں، مستقبل میں سیاسی نقصان کس کا ہونے جا رہا ہے؟ فیوچر جو بڑا نقصان کس کا ہونے جا رہا ہے؟ تو بڑا نقصان جو کچھ سامنے آ رہا ہے اور جو پتہ ہے چیزوں کا جو ہم دیکھ رہے ہیں، اس کے مطابق عمران خان صاحب کا سیاسی نقصان ہونے جا رہا ہے بڑا۔ اور وہ بڑا سیاسی نقصان اس لیے ہونے جا رہا ہے کہ PTI جو ویسے بھی بہت زیادہ غیر مقبول تھی، اور سینٹ کے الیکشن میں تو مسلم لیگ نون کی مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا نا کہ سینٹ کے الیکشن میں پیسہ نہیں، PTI کا ٹکٹ چلا ہے، تو PTI کا ٹکٹ مسلم لیگ نون کا ٹکٹ چلا ہے، تو PTI کے لوگوں نے وہ ٹکٹ مانگا مسلم لیگ نون کا۔ تو جو سینٹ کے الیکشن کے دوران میجورٹی ہونے کے باوجود یوسف رضا گیلانی حفیظ شیخ یوسف رضا گیلانی سے ہار جائیں، تو سوچیں کہ عمران خان صاحب سے ان کی جماعت سے 33 ارکان، 11 قومی اسمبلی کے اور 22 23 44 کہہ تو زیادہ رہے ہیں جہانگیر ترین صاحب، خرم لغاری کے مطابق 70 سے زیادہ ارکان ہیں، لیکن جو سامنے آ رہے ہیں 30-35 ارکان، وہ عمران خان کی حکومت سے ہم خیال بن کر جہانگیر ترین کے ڈسٹنس کر لیں، تو پھر سیاسی نقصان کس کا ہو رہا ہے، عمران خان صاحب کا یا جہانگیر ترین صاحب کا؟ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جہانگیر ترین نے تو کاروبار کرنا ہے، عمران خان صاحب کے سیاسی مستقبل کا سب کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اگر کارکردگی نہیں دکھائی تو عمران خان کی جماعت کا حال بھی ہوگا مسلم لیگ قائد اعظم کی طرح۔ تو جہانگیر ترین صاحب نے شوگر ملیں بھی چلانی ہے، انہوں نے اپنا کاروبار بھی کرنا ہے، اور انہوں نے اپنے سب کچھ کو بچانے کے لیے سیاست بھی کرنی ہے۔ تو اس کے لیے جہانگیر ترین صاحب اپنا فیوچر جو ہے وہ دیکھ کر اب فیصلے کر رہے ہیں۔ میں نے پہلے گزارش کیا تھا کہ جہانگیر ترین صاحب کے پاس موقع ہے، ان کے ارکان، ان کے دوست بھی کہہ رہے تھے کہ جناب کرتے ہیں دماندم مست قلندر اور عمران خان صاحب کو بتا دیتے ہیں، تو جہانگیر ترین صاحب نے کہا نہیں، ابھی حکومت میں کہیں جا نہیں رہے، اور ابھی اگر ہم کوئی ایسا بڑا فیصلہ کریں گے تو ہمارا اپنا نقصان ہوگا، اور عمران خان صاحب کیونکہ حکومت میں ہوتے ہوئے اگر حکومت سے آپ الگ ہوتے ہیں اور پتہ بھی ہو کہ اپوزیشن بھی کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، کچھ کرنے کے موڈ میں نہیں ہے، پوزیشن میں تو تھی، کچھ کرنے کے موڈ میں نہیں، اور ایسے میں اگر ہم حکومت سے الگ ہو کے انتقام کا نشانہ پہلے ہی بن رہے ہیں اور حکومت سے الگ ہو گئے تو نقصان ہوگا۔ تو ظاہر ہے وہ جہانگیر ترین صاحب نے پھر فیصلہ یہ کیا تھا کہ حکومت میں ساتھ رہیں گے، ساتھ رہتے ہوئے اپنی آواز اور اپنی اسٹرینتھ بناتے رہیں گے۔ تو اب اگر یہ اسٹرینتھ جہانگیر ترین صاحب کو کام نہیں آئے گی، اور ان کے اوپر جو مقدمات ہیں وہ ان کو وہ جو ریلیف چاہتے ہیں یا جو چاہتے ہیں، جس کو وہ انصاف کہہ رہے ہیں، وہ اگر ان کے ساتھ نہیں ہوگا تو پھر آگے چل کر جہانگیر ترین صاحب بڑا فیصلہ کریں گے، جو کر لیا ہوگا انہوں نے، ڈیفینیٹلی کر لیا ہوگا، کوئی بھی بندہ ان کی جگہ ہوگا تو وہ کر لے گا۔ اب ان کو پتہ چل گیا ہوگا جہانگیر ترین صاحب کو بشیر میمن صاحب کے آج کے انکشافات کے بعد کہ شہزاد اکبر تو کہیں نہیں جاتے۔ شروع میں ہمارے پاس اطلاعات تھیں کہ عمران خان صاحب نے ترین صاحب کو کہا تھا کہ شہزاد اکبر ادھر ادھر ہوں گے، اور ترین صاحب کو بھی امید تھی کہ عمران خان صاحب شہزاد اکبر کو اور وہ جو اعظم خان صاحب ہیں ان کو، بابر اعظم میں کہہ رہا تھا، بابر اعظم کرکٹر ہیں، اعظم خان صاحب جو ہیں ان کو ہٹا دیں گے اور پھر ترین صاحب کی انٹری ہو جائے گی، یہ وہ سارا اس طرح کی کچھ ان کو نا ترین صاحب کا خیال تھا یا ان کے امید تھی، یا اس طرح کے ان کے جو باقی خیر خواہ تھے وہ کوشش کرتے رہے۔ لیکن اب جب انکشافات سامنے آئے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ریفرنس اور اس سے پہلے وزیر اعظم ہاؤس میں ہونے والی سازش کے متعلق، تو اب اتنی سازش کا اتنا بڑا حصہ جو کہ جج کے خلاف FIR درج کروانے کے لیے وزیر اعظم ہاؤس میں سازشیں بیٹھ کے کرے اور اس سازش میں وزیر اعظم صاحب کو بھی شامل کر لے، تو وہ بندہ تو نہیں کہیں جا سکتے۔ تو اب جہانگیر ترین صاحب کو پتہ چل گیا کہ یار میرے اوپر جو سختی ہیں وہ شاید تھوڑی سی کم ہو، لیکن میرے معاملات ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ تو اس کے بعد جہانگیر ترین صاحب کیا کہہ رہے ہیں، اس کے بعد کیا کریں گے، کیا کر سکتے ہیں؟ اب جہانگیر ترین صاحب یہ دیکھ رہے ہیں، ان سے جب بھی کوئی بات کرے، کوئی ان کی پتہ چلتا ہے ان کے خیالات سے، تو ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ PTI ختم، PTI یعنی اگلی حکومت، اگلے الیکشن کے حوالے سے PTI کا کوئی فیوچر نہیں ہے، اگلے کم از کم 2023 کے انتخابات میں
کون آئے گا؟ نظر آ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون آئے گی۔ تو اب جہانگیر ترین صاحب کیا سوچ رہے ہوں گے، کیا کر سکتے ہیں؟ جہانگیر ترین صاحب ڈیفینیٹلی پھر اپنے اوپر آنے والی مصیبت ٹالیں گے۔ ابھی جو چلی رہی ہے وہ چلتی رہے، ابھی ان کے اوپر جو ایف آئی اے وغیرہ کی تحقیقات چل رہی ہیں، مقدمات چل رہے ہیں، عدالتوں سے ضمانتوں پر ہیں، وہ تو چلتا رہے۔ تو کل جو 2023 یا اس سے پہلے جو الیکشن ہوں گے، ان الیکشن کے بعد آنے والی جو حکومت ہے، کم از کم اس کا تو بندوبست کیے رکھو کہ وہ بھی آپ کو آ کے نہ رگڑے۔ اور وہ حکومت کس کی ہے؟ ظاہر ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کی ہوگی، اور اب تو باتیں بھی چلنا شروع ہو گئی کہ مسلم لیگ نون کی ڈیل ہو گئی ہے۔ پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے، کافی سارے اور لوگ بھی کہہ رہے ہیں۔ جس طرح کے انداز مسلم لیگ نون نے اب اختیار کیا ہوا ہے، وہ بیانیہ جو میں نے کہا تھا پگھل رہا ہے مسلم لیگ نون کا، پگھل چکا ہے، تو اس کے بعد یہ تصور کیا جا رہا ہے، یہ سوچا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کی ڈیل ہو گئی ہے۔ اب یہ ایک تصور ہے، اس کے متعلق کوئی ٹھوس خبر تو نہیں ہے، لیکن یہ ٹھوس حقیقت ہے، نظر آ رہا ہے، سامنے پڑا ہوا ہے، دیوار پہ لکھا ہوا ہے کہ اگلی حکومت مسلم لیگ نون کی ہو سکتی ہے، ہوگی، میجورٹی مسلم لیگ نون کی ہے۔ تو ایسے میں جہانگیر ترین صاحب کیا کر سکتے ہیں، کیا کرنا چاہیے ان کو؟ ایسے میں وہ ظاہر ہے یہی ان کو مشورہ دیا گیا ہوگا، یہی وہ سوچ رہے ہوں گے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ اب مزید وقت رتھی کیے رکھنے کا نقصان یہ ہوگا کہ اگلی حکومت بھی آپ کو رگڑا لگائے۔ یعنی جہانگیر ترین صاحب اگر ابھی پی ٹی آئی کے ساتھ اسی طرح رہتے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے دامے اندر میں سکھنے، تو پھر نواز شریف صاحب آئیں گے تو عمران خان صاحب کا تو میرا خیال ہے یہاں پہ کوئی مالی مفاد ہے نہیں پاکستان میں اس طرح کا، وہ شاید زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے؟ نواز شریف صاحب کی حکومت آتی ہے مسلم لیگ نون کی، تو عمران خان صاحب کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیں گے۔ مالی طور پہ کیا کریں گے؟ میں نے نواز صاحبہ نے کہا تھا گھر سب کے ہوتے ہیں، وقت کسی کا نہیں ہوتا۔ مالی طور پہ زمان پار کا گھر گرا دیں گے، بنی گالا والا گھر گرا دیں گے، کچھ ایسا کچھ کر لیں گے، یہ ہوگا۔ سب سے بڑا کاروباری جو نقصان ہوگا وہ تو جہانگیر ترین صاحب کا ہوگا، ابھی بھی ہو رہا ہے، آگے چل کر بھی ہو۔ تو پھر جہانگیر ترین صاحب جب باتیں چل رہی ہیں ڈیل کی، اور جہانگیر ترین صاحب پھر کیا سوچ رہے ہوں گے؟ ڈیفینیٹلی جو مجھے لگ رہا ہے وہ یہی سوچ رہے ہوں گے کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ذرا معاملات ٹھیک کرو۔ پیپلز پارٹی تو انتقام اس طرح لیتی نہیں ہے، اور پیپلز پارٹی کی حکومت کا ابھی جو حالات ہیں پولیٹکس کے جو نظر آ رہے ہیں کہ اگلی حکومت پیپلز پارٹی کی شاید آئے۔ مسلم لیگ نون کی تو قوی امکان ہے نا، پیپلز پارٹی کے لیے کوئی 400 شاید لگانا پڑے گا کہ پیپلز پارٹی مرکز میں آئے گی کہ نہیں آئے گی۔ تو جہانگیر ترین جس طرح کے کاروباری آدمی ہیں، ظاہر ہے وہ سیاست تو کرتے ہیں، لیکن ہیں بیسیکلی کاروباری آدمی، تو وہ اپنا نفع نقصان سوچیں گے، اور ہر بندے کا یہی حق ہوتا ہے کہ وہ جائز طور پر وہ یہی سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی اب اپنی حکومت میں بھی انتقام برداشت کرو، اگلی حکومت میں بھی انتقام برداشت کر لو، تو باقی مطلب فائدہ کیا ہوا؟ جہاں اور سیاست خود بھی نہ کر سکو، نااہل ہو جاؤ برابر کرنے کے چکر میں۔ نواز شریف نااہل کر دیے گئے تو جہانگیر ترین نااہل ہو گئے، شہباز شریف کے اوپر شوگر ملوں کے مقدمات بنے تو جہانگیر ترین صاحب پر تو میں برابر ہونے کے لیے آیا ہوں، یہی سوچ رہے ہوں گے نا جہانگیر ترین صاحب۔ اور سب سے اہم چیز کہ جہانگیر ترین صاحب کو یہ بھی نظر آ رہا ہوگا کہ جن کے اور جہانگیر ترین صاحب نے جن کے کہنے پہ، جنہوں نے لوگ جہانگیر ترین صاحب کو ملائے تھے کہ جہاز بھر کے جا کے بنی گالا پہنچاؤ، وہ ڈھوتے رہے تھے لوگ، تو وہ ان کا موڈ بھی جہانگیر ترین صاحب کو پتہ ہوگا۔ اگر ان کا موڈ نہ ہوتا کچھ اس طرح کا، تو پھر یہ 11 اور 23 یا 22 یہ جو ایم این ایز ایم پی ایز ہیں، یہ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ نہ ہوتے۔ ان کو پتہ ہے کہ سارے کے سارے ایک فون کال کی مار ہیں، تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ ایسی ہو رہی ہے جو مسلم لیگ نون کے ساتھ ڈیل ہے کہ نہیں۔ لیکن عمران خان صاحب کے ساتھ اتنی رعایت اب وہاں پر نہیں ہے۔ اور وہ بریفنگ ہوئی تھی جو جس کا چرچا ہے قمر جاوید باجوہ صاحب کا، جب ان سے سوال ہوا تھا کہ عمران خان صاحب بہت کمزور ہو گئے ہیں، ان کی جماعت کے اندر ٹوٹ پھوٹ، جہانگیر ترین گروپ بن چکا ہوا ہے، اور وہ اگر بجٹ پاس نہ کروا سکے تو کیا آپ ان کی مدد کریں گے؟ انہوں نے کہا جی ہم کیا کریں گے، اگر بجٹ پاس نہیں کروا سکتے، اپنا نمبر پورا نہیں کر سکتے تو گھر جائیں۔ تو یہ بھی ایک واضح اشارہ تھا کہ بھائی اب عمران خان صاحب کو اس طرح ادھر سے سپورٹ نہیں مل رہی۔ تو ایسے میں جہانگیر ترین صاحب کا ظاہر اپنے فیوچر کو دیکھیں گے وہ کہ عمران خان صاحب نہ وہاں مقبول ہیں نہ عوام میں مقبول ہیں، اور عمران خان صاحب میرے ساتھ یہ کر رہے ہیں کہ وہ ٹائم پاس کر رہے ہیں، اور جہانگیر ترین صاحب سے بہتر تو عمران خان صاحب کو کوئی نہیں جان سکتے۔ جہانگیر ترین صاحب نے بنایا عمران خان صاحب کو وزیر اعظم، تو ان کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کا کس فیصلے کے پیچھے ان کے دماغ میں کیا چل رہا ہوگا وہ بہتر سمجھتے ہیں۔ تو آج جو کچھ ہوا، عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی جو جہانگیر ترین صاحب کے ساتھیوں کی، تو اس سے یہی لگ رہا ہے، سامنے آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب وقت پاس کر رہے ہیں۔ اب یہ جہانگیر ترین صاحب کو بھی سمجھ آ گئی ہوگی بات، اس لیے انہوں نے بجائے عمران خان صاحب کی حکومت کے فیوچر کا سوچنے کے، اپنے فیوچر کا اور اپنے ساتھیوں کے فیوچر کا سوچنا شروع کر دیا ہوا ہے۔ ٹکٹ تو پہلے ہی چل چکی ہوئی ہے، ٹکٹ کا وعدہ تو پہلے ہی ہو چکا ہوا ہے، اور آگے چل کر اگر
اگر وہی جو بات میں ہمیشہ کہہ رہا ہوتا ہوں جہانگیر ترین صاحب کو لے کر، آگے جا کر اگر مسلم لیگ نون کی سمجھ میں آ گئی، مریم نواز صاحب والا جو نیریٹو یا کہ اب ہم اس حکومت کو نہیں گرائیں گے، اگر اس سے مسلم لیگ نون یو ٹرن لیتی ہے، ہٹتی ہے اس سے اور حکومت گرانے کی طرف آتی ہے، تو پھر جہانگیر ترین صاحب کا تو پورا کا پورا وزن ادھر ہوگا، پھر وہ اپنا حساب سارا برابر کریں گے جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے۔ پھر عمران خان صاحب شہزاد اکبر کو جپھی ڈال کر بیٹھے رہیں گے اور جہانگیر ترین صاحب کی جپھیاں کہیں اور ہوں گی، نواز شریف کے ساتھ ہوں گی، شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہوں گی۔ ظاہر ہے وہ اپنا فیوچر تو پھر سیکیور کریں گے، وہ کیوں چاہیں گے جہانگیر ترین صاحب کہ بھائی میں عمران خان کی حکومت میں بھی انتقام کا نشانہ بنوں، اور پھر عمران خان کے ساتھ وفا نبھاتے جہانگیر ترین صاحب کا اپنا نواز شریف صاحب کی حکومت میں بھی انتقام کا نشانہ بنوں۔ سو لگ یہ رہا ہے کہ اب جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ جس طرح عمران خان صاحب وقت پاس کر رہے ہیں، اسی طرح جہانگیر ترین صاحب بھی اب پی ٹی آئی کے اندر رہ کر اپنی اسٹرینتھ بڑھا رہے ہیں، اور وقت آنے پر پھر وہ عمران خان صاحب کو بہت بڑا جھٹکا دیں گے۔ ابھی وہ نہیں دیں گے جھٹکا، وقت آنے پر دیں گے۔ اب آخر میں جی ہمارے جو مہربان ہیں اپنی ویڈیوز دیکھ کر اپنی رائے سے آگاہ کرتے ہیں، علی احمد صاحب ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں وہ کچھ نہیں کریں گے، دھمکیاں دیتے رہیں گے۔ اب یہ جو جہانگیر ترین صاحب اور ان کے گروپ کے متعلق بات انہوں نے میرا خیال اس پہ کی ہے ویڈیو پر کہ جناب یہ کچھ نہیں کرتے، یہ صرف سامنے آئیں گے اور پھر کرتے رہیں گے۔ سیاست ہے بھائی، اس میں ظاہر ہے وہ جب ان کو وقت مناسب وقت جو آئے گا جو فیصلے کا، سیاست میں وقت کی بہت اہمیت ہوتی ہے، تو اپنے وقت پر وہ عمل کریں گے۔ ابھی تو ظاہر ہے وہ شو کر رہے ہیں سارا جو کچھ ان کے پاس ہے، جو ان کی اسٹرینتھ ہے۔ بابر رضا صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں قاضی صاحب کو تو انصاف مل گیا، لیکن عوام کو ساری عمر انصاف کے لیے رلنا پڑے گا۔ یہ ایک بڑی حقیقت ہے، کڑوی حقیقت ہے، پاکستان کی تلخ حقیقت ہے کہ یہاں پر عوام کو تو انصاف بہرحال کہیں نہیں ملتا، کسی جگہ پر نہیں ملتا، ہسپتال میں دوائی نہیں ملتی، اسکول میں تعلیم نہیں ملتی، عدالت میں انصاف نہیں ملتا، اور عوام قاضی صاحب بہرحال جج ہیں، اور اگر جج کو انصاف مل گیا ہے تو پھر یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ پھر وہ جج جو ہے وہ جب چیف جسٹس بنیں گے یا جب ان کے پاس اس طرح کا اختیار ہوگا کہ عدالتی نظام کو کچھ بہتر کریں، تو ان کو اندازہ تو ہو گیا ہوگا کہ ہوتا کیا ہے، تو ممکن ہے کہ وہ پھر عدالتی نظام کو بہتر بنائیں۔ ویسے ایک موقع افتخار چودھری صاحب کے پاس بھی آیا تھا، لیکن انہوں نے اپنی انتقامی ذہنیت، اپنی سیاسی ذہنیت، ایک ہوتا ہے نا بندے کا سیاسی ذہنیت، نیگیٹو سیاسی ذہنیت کے چکر میں انہوں نے بجائے عدلیہ میں ریفارمز کرنے کے، بجائے سسٹم کو ٹھیک کرنے کے، انہوں نے اپنی ذات کو مضبوط کیا تھا۔ ہر چیز اپنی ذات، اپنی گاڑی کا پیٹرول بڑھوا دیا، اپنے فون کے بل بڑھوا دیا، نہ جانے کیا کیا کیا۔ وہ سارا کچھ ایک بہت ایک کیا کہا جائے، قابل شرم تاریخ ہے ہماری ایک۔ بہرحال لیکن توقع کی جا سکتی ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جب اس پوزیشن میں آئیں گے تو وہ اپنے ساتھ ہوا جو ان کے ساتھ جو حال ہوا، جس طرح ان کے ساتھ کیا گیا، حشر کیا گیا جس طرح ان کا، تو وہ سامنے رکھ کر عوام کو انصاف دینے کے لیے کچھ کریں گے۔ عدلیہ کے اندر ریفارمز اوپر سے نیچے تک، اور سستا انصاف، اس کے لیے وہ کچھ کریں گے، یہ توقع کی جا سکتی ہے، کیونکہ ان کے اوپر آپ بیتی ہے نا، تو جب آپ بیتی ہو، ہڈ بیتی جب ہو، تو وہی بندہ بہتر سمجھ سکتا ہے کہ کہاں کہاں لوگوں کو پریشانی اور تکلیف ہوتی ہوگی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔